معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم نے جو پچھلے اس سے 2 کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے، ہم اپنے چینل M5 کی بیلنس شیٹ بنا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا اپنے مشنری چینل پر اپنا کام ایمانداری سے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، چونکہ اپنا احتساب بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ 5 سیگمنٹ جو ہیں الگ الگ 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر ختم کر کے آپ کو دے رہے ہیں، تاکہ آپ بھی دیکھ لیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ کامنٹ سیکشن میں بتائیے، پلیز بتائیے، ہچکچائیے نہیں۔ آپ کو جو بھی چیز لگا کہ وہ بری ہے یا وہ ایگزیجریٹڈ ہے یا ہمیں کہیں ہماری اصلاح کی ضرورت ہے تو ضرور بتائیے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اپنی اصلاح کو برا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ یہ سارا فساد اس معاشرے میں اسی لیے بپا ہو رہا ہے۔ آج ہمارے چینل کا تیسرا سبجیکٹ ہے مذہب۔ مذہب میں کیا ہو رہا ہے جی؟ مذہب کے کارڈ کہاں کون کون کیسے استعمال کر رہا ہے۔ ایک صاحب تھے مرحوم مغفور، اللہ ان کی مغفرت کرے، عامر لیاقت۔ وہ جس طرح اپنے انجام تک پہنچے ہیں اور اس میں ان کی برقع پوش حسینہ پہلی بیاہتا بیوی، پھر دوسری بیاہتا بیوی، پھر تیسری وہ سرائیکی بیلٹ کی نوکرانی، ماسیوں کی بیٹی۔ اس سرائیکی بیلٹ نے جو ادھم مچائی ہوئی ہے، اس پر اتنا مواد میں نے اکٹھا کر لیا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ چونکہ سرائیکی بیلٹ کے ذمہ دار شاہ محمود قریشی، یوسف رضا گیلانی، تیسرا یہ بے شرم بزدار، ان تمام سرائیکی بیلٹ کے وہ مخدوم شہاب الدین تھے غالباً۔ جتنے بھی مخدومین اور پتہ نہیں کون کون ان کے لوگ اسمبلیوں میں جاتے رہے ہیں، انہوں نے مجال ہے جو سرائیکی بیلٹ سے غربت ختم کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہو، اپنے گھر بھرتے رہے، اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو لا کر اسمبلیوں میں بٹھاتے رہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں الیکشن ریفارمز ہونا ضروری تھا کہ ماروثی سیاست کو ختم کیا جائے، ماروثیت کو ختم کیا جائے۔ سب سے پہلے تو میرٹ دیکھا جائے۔ میرٹ پہ دیکھا جائے تو سوائے جماعت اسلامی کے اور MQM کے کوئی ایسا نظر نہیں آتا، کوئی پارٹی جس میں ماروثیت نہ ہو۔ یہ واحد جماعت اسلامی ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کو فالو کرتی ہے، پراپرلی فالو کرتی ہے، اور جب وہ اپنے امیر کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کس کا بیٹا ہے، کس کا بھتیجا ہے، کس کی بیٹی ہے، نہیں، امیر میرٹ پہ منتخب ہوتا ہے، امیر جماعت اسلامی۔ تو MQM میں بھی جتنی بھی برائیاں ہوں الطاف حسین صاحب میں، انہوں نے اپنی بیٹی کو نامینیٹ نہیں کیا کہ میری جگہ اس کو بنا دینا۔ کسی MQM کی بڑی لیڈرشپ میں سے کسی نے نہیں کہا میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا بھتیجا جو ہے وہ MPA یا MNA کا ٹکٹ اس کو ملا ہو۔ تو جو جس کی اچھائی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ مذہب جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکا ہے جن کا کام سوشل میڈیا پہ یہ بتانا رہ گیا ہے کہ فلانا وظیفہ پڑھ لو، رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے تمہارے دروازے کے آگے۔ کیا لوگوں میں عقل نہیں ہے؟ قرآن کی کس آیت سے، قرآن کے کون سے ایک زبر زیر پیش اور لفظ سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ گھر بیٹھو بس وظیفے پڑھتے رہو، فلانی آیت اتنی دفعہ پڑھ لو، فلانی سورت اتنی مرتبہ پڑھ لو، تمہارا رزق جو ہے نا اوپر سے اتر کے سیدھا گھر کے دروازے پر پڑا ہوگا، اتنا ہوگا کہ گن نہیں سکو گے۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ مجھے افسوس کس کا ہوتا ہے؟ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کا، علامہ رضا رضوی صاحب کا۔ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ یہ اہل تشیع کے علماء ہیں اور اہل سنت کے۔ طارق جمیل صاحب، بہت افسوس ہوا کہ فلانی چیز اور فلانی صورت کو اتنی مرتبہ پڑھ لینے سے یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے 2 چیزیں بتائی ہیں، کردار اور عمل۔ عمل تمہارا کدھر ہے؟ تمہارا کردار کدھر ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی، تو الانسان کو اس کی کوشش کے مطابق ہی دیا جائے گا۔ اس لیے بھکاریوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے نا۔ کیوں بڑھ رہے ہیں یہ بیگرز؟
اور اب ان کو کچھ پوچھو کہ بھائی اچھے صحت مند ہو، بچوں کو ساتھ لے کے بھیک مانگ رہے ہو، کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ جواب کیا اب آنے لگا ہے، وہ بڑے والوں سے تو ہم کم ہے نا، نواز شریف بھی تو بھیک مانگ کے یہاں تک پہنچا ہے، زرداری بھی تو بھیک مانگ کے امریکہ سے فلانا، یہ ساری معلومات ان کے پاس ہیں، ان بھیکاریوں کے پاس، کہ جب یہ سب بھیک مانگ رہے ہیں ذرا وہ بڑے پیمانے پر مانگ رہے ہیں نا جی، کیا ہوا ہم نے اگر یہاں کھڑے ہو کر سگنل پہ یا دودھ والے کی دکان پہ یا کسی جگہ ہم نے بھیک مانگ لی تو کیا ہو گیا؟ یہ جواب ہے، یہ جواب ہے، یہ ہے ہمارا مذہب۔ کیا مذہب اسلام یہ ہے؟ میں ایک مثال دے کے اس کلپ کو ختم کر رہی ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب خلیفہ بنتے ہیں، خلیفۃ المسلمین، اور کوفے میں اپنا دارالخلافہ جو ہے وہ کوفہ ہے، اس کے مسجد میں جاتے ہیں پہلے دن، تو آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو موجود ہیں اور ہر وقت موجود ہیں، فجر سے لے کے عشاء کی نماز تک، اور اس کے بعد بھی جب آپ تہجد کے لیے مسجد جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہی لوگ صفیں لپیٹ کر سو رہے ہیں مسجد کی۔ آپ فوراً گورنر کو طلب کرتے ہیں فجر کی نماز کے وقت اور پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا جب غریب لوگ ہیں بیچارے، بس ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو بھوکے سو گئے صفیں لپیٹ کے یہیں پہ۔ آپ نے کہا ذرا مجھے یہ بتاؤ مالک اشتر کے کوفے کے کتوں میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ان کا بھی یہی طرز عمل ہے، کتوں کا بھی، کیا یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں؟ ان کے ہاتھ بھی ہیں، ان کے پیر بھی ہیں، ان کو کام پہ لگاؤ صبح سے، اور مجھے کوئی مسجد میں نظر نہ آئے کل سے، صرف نماز کے وقت آئیں۔ کیا ہمارے حاکم یہ زحمت کریں گے کہ بکاریوں کو ختم کریں یا اس طرح کا کام کرنے والوں کو ختم کریں؟ ان مسجد کے پیش اماموں کو ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ خطبے میں کہتے کیا ہیں؟ میں نے نہیں دیکھا کسی مسجد کے پیش امام نے یہ کہا ہو کہ اپنے گھر کے آگے کوڑا نہ پھینکو، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، انفیکشن پھیلتا ہے، جراثیم پھیلتے ہیں۔ کسی کو نہیں سنا پیش امام کو کہ رشوت نہ لو، حرام سے بچو، بس ان کا ایک ہی مسئلہ ہے، عورت کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، عورت پردہ کرے، نقاب ڈالے، چہرہ چھپائے۔ نہیں، چہرہ چھپانے کی اسلام میں ممانعت ہے عورت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت پردہ آیا ہے تو بری بدکار عورتیں نقاب ڈالتی تھیں، اس لیے ڈالتی تھی کہ جب وہ گھر سے برے کام کرنے نکلتی تھی تو ان کو خوف ہوتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی ماں ہے۔ تو یہ جو پنکی پیرنی کا برقع ہے نا جی، پنک پہلے بھی بتا چکی ہوں ایک کلپ میں، وہ جو موصوف ہمارے جنید سلیم صاحب گئے ہیں، اب پی ٹی آئی کا بخار چڑھا ہے سب کو، جیسے آفتاب اقبال کو چڑھا، کہ ان کی والدہ نے کہا کہ برقعے کو برا، بالکل میں اس سے اگری کرتی ہوں، ہم برقعے کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، ہم برقعے کے اس استعمال کے اس حصے کو برا کہہ رہے ہیں جو برائی کو جنم دے رہا ہے، جیسے پنکی پیرنی، جیسے وہ روحانی بانو جو بنی ہوئی ہے بدکار ترین عورت، جس نے سوشل آرڈر توڑا ہے، بہترین شوہر ان کا کہلایا جاتا ہے، بہترین سے مراد نہیں، وہ تو ماشاءاللہ سارے بے غیرتوں کا استاد ہے، وہ خاور مانی کا۔ پاکستان میں اگر کوئی بے غیرت ترین آدمی اس وقت ہے جو مجھے نظر آتا ہے وہ خاور مانی کا نظر آتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ بھی فرما رہے ہیں، زمان پارک کے باہر ایک خاتون فین اور اپنی ان کے ساتھ ایک دوسری عورت منہ لپیٹے، اور وہ خود بھی برقع پہنے کھڑی تھی، اور جو ان کی زبان تھی، اللہ معافی دے، اتنی گندی زبان، وہ کوئی یوٹیوبر ان کا انٹرویو کر رہا تھا اور بڑے مزے لے رہا تھا وہ لڑکا کہ یہ سنو اور کیا کہتی ہیں، تو انہوں نے بشرا بیگم کے لیے کہا کہ وہ اتنی پاکیزہ عورت ہے جس عورت کا شوہر، اس کا پہلا شوہر گواہی دے رہا ہے کہ وہ پاکیزہ، اگر وہ پاکیزہ عورت تھی تو تم نے چھوڑا کیوں اس کو خاور مانی کا؟ اس لیے کہ تم دونوں میاں بیوی نے ہاتھ ملا کے سوچا تھا ہم پورے ملک کو چونا لگا لیں گے۔ پاکیزہ بیوی کو اپنے 5 بچوں اور اپنے 3 نواسے نواسیوں کی نانی کو کون چھوڑتا ہے؟ اس لیے کہ تم اپنی بیوی کا کاروبار کر رہے تھے بہت عرصے سے، اور اوپر سے نقاب ڈالا ہوا ہے۔ ہمیں ایسے نقاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایسی پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہے، ایسی پاکیزگی پہ لعنت ہے، اور ان خاتون پر بھی لعنت ہے جنہوں نے یہ بہانہ، یعنی یہ میں حیران ہوں
ابھی میں اس پر نہیں آ رہی. وہ جو ایک آنٹی کوئی کر کے ہیں, ان کی تو زبان ہی اس لائق نہیں ہے, وہ گٹر میں کھڑے ہو کے کلپ کرتی ہیں, شاید ملک سے باہر کہیں بیٹھی ہیں. اگر جنرل صاحب آپ 89 یوٹیوبرز کو پکڑ رہے ہیں اور یہ شارٹ کلپس میں یہ آنٹی وارد ہوتی ہیں, ان کی زبان یقیناً اس لائق نہیں کہ وہ شرفا کے گھر میں سنی جائے, یا مرد بھی شرفا کے جو مرد ہیں وہ بھی استعمال کریں اس زبان کو. لیکن وہ اس لیے کر رہی ہیں کہ وہ گٹر سے لائی گئی ہے یا بازار سے لائی گئی ہے وہ عورت, اور عمران خان کے پاس زیادہ تر اسی طرح کی خواتین ہیں. اچھا ہوا زمان پارک میں جو یہ بھل صفائی ہوئی ہے نا, اس کے علاوہ اور جگہوں پہ بھی اب ان جگہوں کی بھی بھل صفائی کی ضرورت ہے جو ہم میڈیا کے سیگمنٹ میں کریں گے. اور اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ یقین کیجئے کہ انقلاب کو آنے سے, معاشی انقلاب کو آنے سے, سماجی اور اخلاقی انقلاب کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور اگر یہ انقلاب آ گیا تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. تربیت کی ضرورت ہے, چونکہ میڈیا تربیت نہیں کر رہا ہے. میڈیا ایک غلط چیزیں, وہ ڈرامے پر ہم ابھی نہیں آ رہے ہیں, میڈیا کے سیگمنٹ پہ آئیں گے جس کی وجہ سے بہت بات اٹھ رہی ہے, جو ہم ٹی وی کے راستے پر ہے. وہ ساس بہو جو دھندے کر رہی ہیں, سلطانہ صدیقی اور ان کی بہو دریت کی بیوی, وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ چیزیں کیا کیا ہو رہا ہے. اینی وے, مذہب سے متعلق ہی کہنا تھا کہ اس وقت علماء دین کی, اساتذہ کی ذمہ داری سب سے زیادہ بڑھ چکی ہے, اور ماں کی. ہم ماں کے سیگمنٹ میں بتائیں گے کہ ماں کہاں کہاں غلط ہو چکی ہے. اس لیے تربیت کا نظام غلط ہونے کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے, اور اب معاشرہ تباہ ہوا ہے تو پہلے معاشرے کو آپ ٹھیک کریں گے, جوتا اتار کے سیدھا کریں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, اب جوتا اتارنا پڑے گا. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے